نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما ورزقنا فہما۔ سورہ انعام آیت 141۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وَهُوَ الَّذِي، وہی وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے۔ انشا کہتے ہیں آہستہ آہستہ، یکا یک نہیں، بہترین آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں۔ جناتن، چھا جانے والے گھنے باغ کو، گھنے درختوں کو کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے باغات پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ ہی باغات کا، کھیتوں کا اور پھلوں کا خالق ہے، یعنی اس نے تمام نباتات اگائے ہیں۔ معروشاتین، عین راشین، عرش، گھر کی چھت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اونچا گھر کا حصہ، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر چھت پہ چڑھنا۔ معروشات مطلب وغیر معروشات، اور وہ جو کہ چڑھنے والے نہیں ہیں، یعنی ان میں بعض باغات کے لیے چھتریاں بنائی جاتی ہیں اور ان چھتریوں پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ چھتریاں انہیں اوپر اٹھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور بعض درختوں کے لیے چھتریاں نہیں بنائی جاتی، بلکہ وہ اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں یا زمین پر بچھا دیے جاتے ہیں۔ بیلیں بھی ہیں اس میں آتی۔ لفظ وا، یہ دو بیلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیلوں میں زمینی بھی ہیں اور چھتی بیلیں بھی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ان کی کثرت اور ان کے فوائد کی طرف اشارہ ہے، نیز اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا ہے پودوں کو کیسے چھتریوں پر چڑھانا ہے، کیسے ان کی پرورش کرنی ہے، کیسے ان کو خوبصورت رنگوں اور ذائقوں میں ڈھالنا ہے۔ اتنی تفصیل کیوں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اتنی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، تاکہ انسان غور و فکر کرے، نظر اٹھائے تخلیق کی طرف جو اللہ نے تخلیق کی ہے، کائنات کو دیکھے، کائنات پر غور و فکر کیا ہے، عبادت ہی تو ہے۔ وَنَخْلُ، نون خا لام نخل، وَزَرْعَ، اس کا روٹ ورڈ ہے زارعین، زارع، مختلفاً، خا لام فا، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل مختلف ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ باغوں کا بھی خالق ہے، جو جنگلوں اور پہاڑوں کی زینت ہے، جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر پھلوں میں جدا جدا ہیں۔ کیسے ہیں؟ مختلفاً، نرم بھی ہیں، سخت بھی ہیں۔ وارنٹلی ان پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہر پھل کی شکل بھی الگ، ذائقہ بھی الگ، چاہے پانی ایک ہی لگ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذائقے الگ بنا دیے۔ اس نے کھجور اور کھیتوں کے باغات پیدا کیے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا کیا ہے؟ کھجور کا۔ پانی تو سراب ہوتا ہے ایک ہی، مگر ذائقے کے اعتبار سے بہت مختلف ہیں۔ یہ کہ ان دونوں میں بہت فائدے ہیں، یہ مخلوق کی خوراک ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کھجوروں اور کھیتوں کا ذکر کیا کیونکہ یہ مختلف انواع اقسام کی بنا پر بہت سے فوائد کی حامل ہیں، نیز یہ کہ اکثر مخلوق کے لیے خوراک کا یہی کام دیتی ہیں۔ وَالزَّیتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِہًا، متشابہہ ملتا جلتا، یکساں بھی، وغیرہ متشابہہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زیتون، انار کو باہم ہم نے ملتے جلتے بھی بنایا اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ اللہ تعالیٰ زیتون اور انار کا خالق ہے جن کے درخت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رازق ہونے کو کس بات کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے؟ تو آیت بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رازق ہونے کو دلیل کے طور پر پیش کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ رازق ہے تو وہی حاکم بھی ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، پوری زندگی میں کفیل ہے۔ وہ یہ حق رکھتا ہے کہ انسان زرعی اجناس، مویشیوں اور پوری زندگی کے معاملات میں اسے بھی حاکم مانے، اسے قانون ساز سمجھے، اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان اور کائنات کا خالق ہے، اس نے رزق فراہم کرنے کے لیے دونوں میں کیسے ہم آنگنیاں پیدا کی ہوئی ہیں، اور دیکھیں کیسے کی ہیں۔ انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے درختوں پر غذائی مواد لٹکا دیے۔ انسان کی زبان میں مزے کا احساس ہے تو اس کے لیے پھلوں میں تسکین کا انتظام کر دیا۔ انسان ذوق و جمالیات بھی رکھتا ہے
تو اس نے پوری کائنات کو حسین اور خوبصورت بنا دیا. انسان کو سواری کی ضرورت ہے، اسے جانور پیدا کر دیے. اس کے لیے نقل و حمل کا ذریعہ بنا دیا، غذا بھی انہی میں سے دے دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہو کہ مومن کا دل پھر کیا کرے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں اپنے احسانات ہمیں بتا کر کہ مومن پر کائناتی اہتمام کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ مومن کا دل شکر کے جذبے سے بھر جاتا ہے. مومن کے لیے یہ اہتمام تقوی کی غذا بن جاتا ہے. مومن اللہ تعالیٰ کی عنایات کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے سوچنے لگ جاتا ہے. اور اس آیت سے ایک اور بات معلوم ہوئی، انسان کے اندر مالک کا حق پہچاننے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ انسان جب دنیا میں اس احساس کے ساتھ زندہ رہتا ہے کہ ایک دن اس سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، لازمی طور پر اسے جو ملے گا وہ اسے اپنے مالک کا حق سمجھے گا اور حق ادا کرنے کے لیے بےتاب بھی ہوگا. تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ. کیا مطلب؟ ثمرہ ہی، کسی بھی پودے، کسی بھی درخت پھل کا سامنے آنا یہ اس کا ثمر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے پھلوں میں سے کھاؤ اور وَآتُوا حَقَّهُ، اور اس کی کٹائی کے دن اللہ کا حق ادا کرو. یوم حصادی، آتُوا حق، ہا قاف کا حق، اس کا حق دو. کیا دو؟ اس کا عشر ہے، اس کی زکوٰۃ ہے. وہ نفلی طور پر لوگوں میں چیز کو بانٹنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلو، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی نعمتیں دو. نعمت کے پانے پر دوسروں کو بھی دو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. یوم حصادی، ہا صاد دال، حسد. حساد کہتے ہیں حساد وقت پر کٹائی کرنا، جو کھیت کی کٹائی ہوتی ہے. حسید بے وقت کٹائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. حساد لفظ وقت پر کٹائی کے لیے استعمال ہوگا، حسید کس کے لیے ہوگا؟ جو بے وقت کٹائی ہوگی. تو کیا کہ ابن عباس سے ہے، جب کوئی کھیت کاٹتا تھا تو راہ حق میں کچھ نہیں دیتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں دینے کا حکم دیا کہ اگر وزن معلوم ہو جائے تو اس کا 10واں حصہ ہے، اور اگر گری پڑی بالیاں بھی مفت لوگوں کو چن لینے دو. جابر رضی اللہ کہتے ہیں آپ سے اس نے فرمایا جس شخص کی کھجوریں 10 وسق یعنی 40 من سے زیادہ ہوں، وہ محتاجوں کے لیے نا مسجد میں جا کے خوشے لٹکا دیا کرے. تو یہاں پیداوار کے حق سے مراد صدقہ ہے. دیکھیں جب باغ پکے گا، جب پھول پھل سامنے آئیں گے، طرح طرح کے پھل لٹکے ہوئے ہوں گے، تو ہر کسی کا دل تو چاہے گا نا کہ ہم بھی اس میں سے کھائیں، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ نعمت کو پانے کے بعد اللہ کے بندوں کو بھی نعمتیں دو. ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ تو پسند کرتا ہی نہیں اسراف والوں کو. اور اس کا ہم نے سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتایا ہے، اور وہاں پہ اللہ رب العزت کہتے ہیں اذا اقسموا لیصرمنھا مصبحین ولا یستثنون طواف علیہا طائفۃ من ربک وہم نائمون. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے جائیں گے، اٹھیں گے اور اپنا پھل توڑ لیں گے. باغ والوں کا قصہ تھا، ان کا باغ بہت دیا کرتا تھا لوگوں کو، لیکن سوچا جب بھی باغ کی کٹائی کا وقت آتا ہے اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اتنے فقیر بھی، مسکین بھی، ہر کوئی غریب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. لہٰذا صبح صبح جائیں گے، اندھیرے منہ سارا پھل توڑ کے کٹائی کر کے واپس آ جائیں گے. جب یہ گئے تو اچانک انہوں نے کہا نہیں، لگتا ہے ہم کسی غلطی سے کسی اور کے باغ میں آ گئے. تو ان میں سے کہنے والے نے کہا نہیں، یہ تمہارا ہی باغ ہے، نیت ابھی گھر سے نکلی ہی ہے کہ اللہ نے وہ باغ جلا کے رکھ دیا تاکہ کسی بھی مسکین کو ہم نہ آنے دیں، نہ کسی کو دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک نے کیا کہا، جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا ہم ضرور راستہ بھول گئے. تو اس کے کہنے والے ایک نے کہا نہیں، تم راستہ نہیں بھولے، تم محروم ہو گئے. ان میں سے اللہ کہتے ہیں بہترین آدمی جو تھا نا، اس نے کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا تم تسبیح کیوں نہیں کرتے اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ پاک ہے، بلا شبہ ہم ہی ظالم ہیں. پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے. انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم حد سے بڑھنے والے تھے، ہم نے ہی غلط کیا، ہم سے ہی غلطی ہو گئی ہے، ہم ہی نادمین تھے. قالوا سبحانک ربنا، اللہ ہی پاک تھا. انا کنا طاغین، ہم ہی گمراہ ہو گئے. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخرة اکبر لو كانوا يعلمون.
اب امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اسے بہتر باغ دے گا، یقیناً ہم اپنے رب کی ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب آتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح آتا ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے بڑھ کر ہے، کاش وہ جان جاتے۔ تو آج اسراف کرتے ہوئے یا اپنی نعمت کو جو دوسروں کا حق ہے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں یا وہ کسی بھی صدقات کی صورت میں، اس کو روکنے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت کرو، خود بھی کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، اور اسراف نہ کرو۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ سین را فا صرف۔ اسراف میں 3 چیزیں آتی ہیں: ضائع کرنا، گناہ پر خرچ کرنا، حد سے زیادہ کرنا۔ کچھ بھی کوئی بھی کام ہے وہ حد سے زیادہ آپ نے کیا، تو اللہ رب العزت اسراف کو یعنی حد سے گزرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، خواہ وہ شرعی ہو، جسے حلال کھانے سے تجاوز کرنا، اس میں بھی اللہ نے روکا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صرف صرف اللہ کی راہ میں دینا ہے اور اعتدال کے ساتھ دینا ہے۔ یہ آیت ثابت بن قیس رضی اللہ کے لیے بھی آئی کہ ان کا کھجور کا باغ تھا، انہوں نے سارے کا سارا دے ڈالا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں بچایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسراف سے روکا ہے۔ شیخی میں آ کر اتنا نہ لٹاؤ کہ خود تنگ دست ہو جائیں۔ تو فرائض کا نقصان جو ہے نا وہ اسراف بھی ہے۔ فرائض بھی دیکھنے کہ ہم نے کیسے فرض پورا کرنا ہے، یعنی ایک آدمی کا اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے تو اگر وہ سارا ہی دے دے گا تو پھر کہاں سے کھلائے گا؟ محتاجوں کو عطا کرنے اور اہل و عیال کا نقصان سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا یہاں کام۔ یہ بھی اسراف ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ حقوق کو ضائع کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ سیدنا مغیرہ بن شبیر رضی اللہ کہتے ہیں آپ سے نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے: قبل القول یعنی فضول بحث کرنا، مال کا ضیاع کرنا، کثرت سے فضول سوال کرنا۔ تو معلوم ہوا انسان اسراف سے کیسے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونے کا احساس ہی انسان کو اسراف سے بچاتا ہے۔ شیطان انسان کو اسراف پر امادہ کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کے ذہن کا رخ بدل دیتا ہے نا، اس کو بے فائدہ اور غیر متعلق باتوں میں الجھا دیتا ہے، تو اس کو اسراف پہ پھر آمادہ بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو دیکھو، اسراف نہ کرو، میری ہر نعمت کو دیکھو، میں نے نعمتیں کیوں دی ہیں، ان کا پوچھ بھی ہے نا۔ تو ساتھ ہی اللہ رب العزت آیت نمبر 142 میں بتا رہے ہیں چھپائیوں کے بھی فائدے، کیا ہر مویشی کے لیے جو کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، ہر مویشی کے لیے جو کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ کون سے ہیں بوجھ اٹھانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گدھا، گھوڑا، خچر اور کچھ زمین میں لگے ہوئے بھی ہیں، پست قد کے بھی ہیں، بکری بھی ہیں، بھیڑ بھی ہیں، فرش کے معنی بچھونے کے بھی ہیں، چونچہ ان کا قد پست ہوتا ہے، زمین سے ملا رہتا ہے، اس لیے بھی انہیں فرش کہا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور جگہ سورہ یاسین میں بھی کہتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان کے لیے کتنے مویشی پیدا کیے ہیں؟ لوگ نہیں دیکھتے، ان میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے اور پھر وہ اس کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ اللہ نے دیے لیکن مالک ہم ہیں، اور ہم نے انہیں ان کا تابع بھی کر دیا۔ اللہ نہ تابع کرتا تو کیسے جانور سواری ہمارے تابع ہوتے؟ اللہ کہتے ہیں وہ سواریاں بھی کرتے ہیں، رکوب و منہا یاکلون، اور پھر وہ اس کو کھاتے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سورہ نخل میں بھی کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ چوپایوں میں تو تمہارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ہم نے ان کے پیٹوں کے اندر گوبر اور خون کے علاوہ بھی خالص دودھ رکھا ہے تمہارے لیے، پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے۔ تو دیکھیں گوشت، یہ سب چیزیں چوپایوں کا، دودھ، اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمارے لیے رکھ دی۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے پھل، کھیتیاں، جانور حلال کیے ہیں تو انہیں کھاؤ، ان مویشی جانور کو کھاؤ اور ان سے ہر طرح کا نفع اٹھاؤ۔ نفع اٹھانا اللہ نے منع تو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کا ہر حکم عبادت ہے۔ تو حلال کھانا، اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق کھانا اور خوشی سے کھانا، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دینا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ یاد دلاتے ہیں اس نے سب کچھ کیا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اس سے انسان کو یہ دلانا یاد مقصود ہے، مطلوب ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، شیطان کا کچھ نہیں ہے۔
لہٰذا اس کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ یہ بات کیوں ہوئی کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئیں؟ وہ کہتے تھے جانور جو ہے وہ صرف مرد کھائیں گے۔ اہل عرب جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ جانور ہے تو کیا ہوگا؟ وہ سب مرد کھائیں گے، ہاں مردہ جانور ہے تو وہ عورتیں بھی ساتھ میں کھا لیں گے، خود ہی کچھ حلال ہے خود ہی کچھ سے حرام کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں اس کی پیروی مت کرو، پیدا میں نے کی ہیں چیزیں، میرا حق ہے، میں حکم دوں گا کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تم خود کو چیزوں پہ حلال کر لیتے ہو، خود ہی کو حرام کر لیتے ہو۔ جیسے اکثر ہم بات کرتے ہیں بہت سے معجزے ہیں جو پڑھنے والے ہیں، بی بی کا فاطمہ کا پڑھیں، مولا مشرق شاہ کا پڑھیں، اس کی پڑا ہوا کھانا مرد نہیں کھائیں گے، اس کی پڑا ہوا کھانا کوئی حاملہ عورت نہیں کھائے گی۔ یہ حلال حرام ہم نے خود سے بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کیا، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچ جانا ہے، ہمیں چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی پیروی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، مت شیطان کے پیچھے چلو۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں انسان کے دل کے اندر وہ قدم رکھ دیتا ہے اور دھیرے دھیرے سے پھر فیصلوں پر کنٹرول کر دیتا ہے، تو حلال حرام کے معاملے میں وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ حلال حرام اللہ کا حق ہے، اللہ بتائے گا اپنے بندوں کو کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اِنَّ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ کہہ رہے ہیں کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اب دشمن تو نہیں نا ہماری رہنمائی کرے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے کیونکہ اللہ دوست ہے۔ تو جو دشمن کو پہچان لے وہ پھر سے دور جاتا ہے، تو اللہ کہہ رہے اسے دور جاؤ، چھوڑ دو اس کو، وہ تمہیں ایسے کاموں کا حکم دے گا تمہیں بدنصیبی کی طرف لے جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ ثمانیۃ ازواج، 8 قسمیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اب اس آیت میں آیت نمبر 143 رسم و رواج کی بنا پر حلال چیزوں کو حرام کر دینے کی جو ترتیب کی گئی ہے نا، اللہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے۔ عربوں کے جاہلی دور میں لوگوں نے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے لیا تھا، جیسے بحیرہ، سائبہ، ان کو کہ یہ تو حرام ہے، یہ صرف اور صرف ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، یا صرف مہمان ان کا دودھ پیے گا، گوشت کھائے گا، ورنہ کوئی بھی نہیں، ورنہ صرف بتوں کے لیے، انہیں ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا، ان پر سواری کوئی نہیں کرے گا۔ تو عربوں میں گوشت اور دودھ کے لیے بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائیں پالے جاتے تھے۔ بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ۔ یہ 2 نر اور مادہ کیا؟ یعنی نر اور مادہ، پھر آگے سے جو بھی بچہ ہوتا تھا وہ نر اور مادہ، ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ نر اور مادہ تو حلال ہے، اب جو ان کے پیٹ میں ہوگا مادہ کے وہ حرام ہے، چاہے وہ نر ہے چاہے وہ مادہ ہے، نہیں ایسا نہیں، یعنی کہ سب حلال ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حلال جانور کا بچہ حرام ہو؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ نا اب یہاں یہ چیلنج بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، جو پیچھے ہم آیتیں پڑھ کے نا انہوں نے خود سے حلال حرار اور خود سے سائبہ، بحیرہ، بکریوں کے، اونٹنیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں اور بتوں کے نام پہ دے رہے ہیں، اور خود ساختہ ہی ان کے اوپر فتوے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو نا یہاں گنوا کے ان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ مجھے کھل کے بتاؤ کس بنیاد پر تم نے چیزیں حرام کی ہیں اپنے اوپر۔ تو عربوں کے حلال حرام کے قوانین کے پیچھے ان کے مشرکانہ رواجوں کے سوا کوئی دلیل بھی نہیں تھی، اور عقلی طور پر تو ان کے اندر حرمت کا سبب موجود بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل، آپ پوچھیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کو ٹھہراتے ہو تم حرام؟ یا ان میں سے کچھ چیزوں کو عورتوں کے لیے تم نے حرام ٹھہرا دیا، کیوں؟ الذکرین حرام، کیا دونوں نروں کو حرام قرار دے دیا؟ ان دونوں نروں سے مراد کیا ہے؟ بھیڑ بھی اور بکری میں سے بھی بکرا، کہ ان میں سے نر کو تم نے کیا کیا ہے؟ حرام قرار دے دیا۔ امل ان سائین، یا دونوں ماداؤں کو، یعنی بھیڑ فیمیل کو اور بکری فیمیل کو، کیا تم دونوں نر اور مادہ میں سے صرف نر یا مادہ کے حرام ہونے کے قائل نہیں ہو؟ امشتملت علیہ، امشتملت کیا ہے؟ یہاں پر لفظ آ رہا ہے مشتملت، یہ مشتمل میں سے ہے، موجود، شامل ہونا، اس کے لیے ہے یہ لفظ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بات کیا ہے، یعنی کیا تم نر اور مادہ کے فرق کے بغیر اسے حرام ٹھہراتے ہو جو بھیڑ اور بکری کے پیٹوں میں ہے؟ تم ان کے حرام ہونے کے بھی قائل نہیں ہو، پھر یہ بتاؤ آپ کس تحریم کے قائل ہو؟ اللہ یہاں اس کو بار بار چیلنج دے رہے، علمی دلیل سے اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ، یوں ہی نہیں، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھے صحیح علم کے ساتھ بتاؤ، شیطان کے وسوسوں کی خبر نہ دو، علمی دلیل دو مجھے، اگر تم اپنے قول اور دعوے میں سچے ہو تو مجھے علمی دلیل سے آگاہ کرو۔ اور یہ کہ بابد یہی طور پر معلوم ہے کہ وہ کوئی ایسا قول نہیں لا سکتے جسے عقل تسلیم کر لے، سوائے اس کے
کہ وہ پھر اپنی باتیں گھڑ لائیں گے۔ تو حلال حرام کے فیصلے کی بنیاد کس پر نہیں ہو سکتی؟ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے حلال اور حرام کی فیصلے کی بنیاد محض گمان نہیں ہو سکتا۔ معلوم اور تسلیم شدہ سند کے بغیر کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیوانات کے بارے میں لوگوں کے اندر طرح طرح کے حلال حرام کے قانون کیوں بن جاتے ہیں؟ تو آیت سے یہ بھی معلوم ہوا حیوانات کے بارے میں لوگوں کے اندر حلال حرام کے قوانین بننے کی وجہ سے شیطانی ترغیبات ہیں۔ اور پھر ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے، انسان فطری طور پر کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے انسان فطری طور پر؟ انسان فطری طور پر اللہ کا شعور رکھتا ہے، وہ فطری طور پر حلال حرام کا احساس رکھتا ہے، وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ کسی کو اپنا خدا بنانا چاہتا ہے، وہ چیزوں میں جائز اور ناجائز کا فرق کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حرام حلال کے قوانین بتا دیے جو مکمل حق ہیں، حق پر مشتمل ہیں۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 144 میں بتاتے ہیں